إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی، آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ایک بار پھر سے چند سوالات کے جواب قرآن مجید سے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ذریعے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دیں گے آج پروگرام میں موجود ہیں۔ آئیے استقبال کرتے ہیں بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ کا۔ سب سے پہلے ناظرین آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر پروردگار۔ مولانا صاحب، یہ پروگرام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ 10 منٹ کے اندر کم سے کم 2-3 سوال ایسے ہوں جو ناظرین کو قرآن مجید سے جواب پہنچے۔ بہت عمدہ۔ جی، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں تمام لوگ، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، لیکن سوال ہے ناظرین آج کا پہلا جو مولانا ذکی حسن صاحب اس کا جواب دیں گے قرآن مجید سے۔ قبلہ، سب سے پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا آج کے ایپیسوڈ میں، روزہ واجب ہونے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید سے اس کا جواب دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے تمام ان باتوں کو کہ جو انسانوں کے لیے مفید واقع ہوتی ہیں، ان ساری باتوں کو اپنے دامن میں جگہ دی ہے، اور اس ماہ مبارک رمضان کے روزے کے فائدے کے طور پر اس کا سبب اور ریزن بھی بیان کیا ہے۔ وداؤٹ ریزن نہیں ہے۔ جی۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان لانے والوں، تم سب پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح سے تم سے پہلے والوں پہ فرض کیا گیا تھا۔ یہاں تک تو روزے کے فرض کرنے کا حکم۔ لعلکم تتقون، شاید اس روزے کی بنا پر تم سب متقی بن جاؤ۔ شاید ہے، شاید کے ساتھ۔ اچھا، یعنی اس کے معنی ہے کہ روزے کا ایک فائدہ انسان کو متقی بنانا ہے۔ اب یہ انسان کا مقدر ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ انسان اپنے کردار کے ذریعے سے روزے سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے خود کو متقی بنا لے جائے، یا پھر اس روزے کو صحیح طور پہ نہ رکھے، نتیجے میں متقی نہ بن پائے۔ لیکن جو اصل پرپز، اصل ریزن ہے قرآن مجید کی نگاہ میں، وہ یہی ہے کہ انسان اس روزے کی بنا پہ متقی بن جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس تقوی سے فائدہ کیا ہوا، کیا ہوگا، ہم کو کیا ملے گا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ تقوی انسان کو وہ درجات عطا کرتا ہے کہ جس کا وہ احساس بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے؟ اور اسی تقوی کو اگر آپ روزے سے ملا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ماہ مبارک رمضان انسان کو کس بلندی تک لے کر جا رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں۔ قرآن مجید جس موقع کے اوپر تقوی اس کے فائدے کے طور پہ بیان کر رہا ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ ازلفت الجنت للمتقین، جنت کو قرار دیا گیا ہے تقوی والوں کے لیے۔ یعنی روزہ جنت تک لے جائے گا۔ پھر آئیے آگے بڑھیں۔ سب سے اہم بات قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر، متقین جنتوں میں ہیں، یعنی جنت کے باغوں میں اور نہروں میں قرار پا رہے ہیں۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، پہلی آیت سے مل گیا۔ تقی، پروردگار نے روزہ رکھا، پروردگار نے اس انسان کو نتیجے میں جنت تک پہنچایا، نہروں تک۔ فی مقعد صدق، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس تقوی کی بنا پر انسان کو اس کا وہ پلیس جو اس کا حق ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ انسان اسی چیز سے پریشان ہے، مجھے میرا حق نہیں مل پایا، مجھے مثلاً میرے آفس میں جو میری پوزیشن ہے وہ مجھے نہیں مل پائی، میری سیلری میرے حق کے مطابق نہیں ہے، میرے گھر میں مجھے میرا حق نہیں مل پایا، حتیٰ پراپرٹی میں حق نہیں، ہر جگہ کہیں نہ کہیں کچھ پرابلم ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں قیامت میں تمہاری جو ایکچول پوزیشن ہے
اس کے مطابق تمہیں مقام اور منصب عطا کرے گا انشاءاللہ. روزہ انسان کو اس بلندی تک لے کے گیا. اس سے بڑھ کر سب سے اہم قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ عند ملیک مقتدر. اگر تم نے تقوی اختیار کیا جنت جاؤ گے, اگر تقوی اختیار کیا تو تمہیں تمہاری جو ایکچول پوزیشن ہے وہ ملے گی, اور اگر تقوی اختیار کیا تو تمہیں وہ مقام ملے گا جو اللہ کے نزدیک ہے. واہ یعنی روزہ انسان کو زمین پر رکھنے والے انسان کو اتنا بلند کر رہا ہے کہ اب وہ میدان محشر میں اللہ سے قربت پا رہا ہے. یہ روزہ سب سے بڑا فائدہ انسان کو یہی عطا کر رہا ہے. چلیے, آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں قرآن مجید کے حوالے سے, لیکن ظاہر سی بات ہے ناظرین کے ذہن میں بھی تو سوال اٹھ رہا ہے. ہم 1 مہینہ روزہ رکھ رہے ہیں رمضان المبارک میں, تو یہ سارے فائدے جو آپ نے بتائے ہیں یہ آخرت کے اعتبار سے ہیں, دنیا میں کیا مل رہا ہے؟ اس کا بھی جواب قرآن مجید سے دیجیے. سورہ طلاق قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو متقی بن جائے, جو تقوی اختیار کرے, پروردگار اس کے لیے سارے راستے کھول دیتا ہے. یہ جو ہم کبھی کبھی, ابھی اس آیت کو مکمل کرنے سے پہلے کہہ رہا ہوں, یہ جو کبھی کبھی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کام رکا ہوا ہے, فلاں جگہ فلاں سائن کے لیے رکا ہے, فلاں مثلا میرا پیپر ٹھہرا ہوا ہے. کیوں رک رہا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم ابھی اس مرحلے میں خود کو نہیں پہنچا پائے کہ جس کا قرآن وعدہ کر رہا ہے کہ دنیا میں تمہارے لیے سارے راستے کھلتے جائیں گے, شرط یہ ہے کہ متقی بن جاؤ. اس کے بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہاں سے اس کو رزق ملنے لگ جائے گا کہ جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں ہے, حساب بھی نہیں کیا ہے, اس کو وہاں سے اللہ رزق پہنچائے گا. اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ وہ فضیلت ہے کہ جو تمہیں دنیا میں عطا کی جائے گی تقوی کی بنا پر. یعنی اگر انسان متقی ہے تو پھر اس کو رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا ہے. اور متقی کیسے بنے گا؟ روزے کی بنا پہ. ایک اور آیت شریفہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہے. جی, اور یہ وہ فضیلت ہے کہ جو دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. یعنی دنیا میں انسان اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا بن جاتا ہے اگر متقی ہو. آخرت میں بھی سب سے زیادہ اللہ اسے عزت دیتا ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے. اب نتیجہ یہ ہوا کہ انسان نے روزہ رکھا, نتیجے میں وہ متقی بنا. اس تقوی کی بنا پہ اب سب کو آپ ایک ساتھ ملا لیجئے, تقوی کی بنا پہ اس کو ایسا رزق ملا کہ جس کا وہ حساب نہیں کر سکتا. تقوی کی بنا پہ جو روزہ رکھا تھا تقوی ملا, اس کی بنا پہ اس کے راستے کھلتے گئے. تقوی کی بنا پہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزت دار بنا. تقوی کی بنا پہ جنت ملی. اسی تقوی کی بنا پہ اس کو اس کا ایکچول مقام پوزیشن ملی. اور اسی تقوی کی بنا پہ جو روزے سے اس کو ملا تھا اللہ کے نزدیک پہنچ گیا. یہ سارے فائدے اس ماہ مبارک رمضان میں رکھے گئے روزے کی بنا پہ اس کو مل رہا ہے. چلیے, بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں, لیکن آپ نے سب سے زیادہ فوکس جو کیا ہے روزہ رکھنے پر وہ متقی ہونے پہ, تو کیا یہ اس کا جز ہے؟ روزہ تو سب لوگ رکھ رہے ہیں پر تقوی اختیار کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. جاتے جاتے اس کا جواب دے دیں. دیکھیے, ایک چیز ذہن میں رکھیں, جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں انسان دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ سامنے والا اس عبادت کو انجام دے رہا ہے. جی, نماز, حج, جہاد, سب کچھ. لیکن جس موقع کے اوپر روزہ رکھی ہے انسان, جب تک خود نہیں بتائے گا سامنے والے کو نہیں پتا چل سکتا. جی, یہ جو اندر کا خلوص پیدا ہوتا ہے روزے کی بنا پر, یہ بقیہ عبادتوں میں بھی مفید ہوتا ہے. اور اسی لیے جناب سید عالمیان کی وہ حدیث ہے کہ جعل اللہ فرض اللہ الصیام, کیوں؟ تثبیتا للاخلاص, تاکہ انسان کے اندر خلوص پیدا ہو جائے, تاکہ وہ متقی بن جائے, تاکہ وہ تقوی تک پہنچ جائے. تو یہ سب سے بڑا اس کا بینیفٹ ہے کہ انسان کے اندر اس روزے کی بنا پر یہ فضیلت پیدا ہوئی کہ اس کے اندر تقوی آیا, اور یہ تقوی تبھی آئے گا کہ جب صحیح روزہ اس نے رکھا ہوگا. واہ, قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. کم وقت میں آپ نے سوالوں کے جواب قرآن مجید سے دیے ہیں,
امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین بھی ان آیتوں کو قرآن مجید میں ڈھونڈیں گے اور دیکھیں گے کہ کہاں پر اس بات کا ذکر ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تو جی ہاں ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ تمام کو الوداع کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی سوالات اس پروگرام میں کیے جاتے ہیں سارے کے سارے جواب قرآن مجید سے دیے جا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہے اور آپ قرآن مجید سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے winislam@gmail.com. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی آپ تمام ناظرین سے. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت بہت شکریہ.